حضرت امام علی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کچھ عرصے تک موضوع کنگڑ میں قیام پذیر رہے، پھر جب اس جگہ سے کہیں اور جانے کے لیے طبیعت مچلنے لگی اور اس جگہ سے اکتا گئے تو موضوع للہ بوتا میں تشریف لے گئے اور اس گاؤں کے قریب واقع نیلا ندی کے کنارے عبادت الہی میں مشغول ہو گئے۔ پھر آپ نے تقریباً 12 برس ندی کے پانی میں کھڑے ہو کر چلہ فرمایا، زیادہ تر روزے سے رہا کرتے تھے اور اس چلے کی بدولت آپ انتہائی نحیف، کمزور اور لاغر ہو گئے تھے۔ روایت کی جاتی ہے کہ جب حضرت امام علی سرکار رحمۃ اللہ علیہ نیلا ندی میں چلے کے مراحل تکمیل ہوئے تو اس وقت آپ کے مرشد حضرت جمال اللہ حیات الیمیر حسن ابدال میں مقیم تھے اور عبادت و ریاضت میں مشغول تھے۔ انہیں روحانی طور سے معلوم ہوا کہ بری امام رحمۃ اللہ علیہ کو پانی سے باہر لاؤ، چنانچہ آپ کی مرشد کامل فوری طور پر نیلا ندی پہنچے اور آپ کو چلے سے باہر آنے کا حکم دیا۔ آپ کمزوری اور نکاہت کے باعث چلنے پھرنے سے بھی قاصر تھے، اس لیے آپ کو ایک مرید نے پانی سے باہر نکالا اور اپنے گھر لے گیا اور آپ کی خوب خدمت کی۔ کہا جاتا ہے کہ اس مرید کے پاس 70 بھینسیں تھیں اور وہ ہر روز ایک بھینس کا دودھ آپ کو پلاتا تھا۔ جس بھینس کا دودھ وہ آپ کو پلاتا وہ اسی رات بیمار ہو کر مر جاتی۔ مرید بھی اپنے عقیدے کا پکا تھا، اس لیے اس نے اس بات کا ذکر اپنے مرشد سے کرنا مناسب نہ سمجھا، مگر جب اس کی آخری بھینس بھی مر گئی تو وہ پریشان ہوا کہ اب اپنے مرشد کے لیے اگلے دن دودھ کا انتظام کیسے کرے۔ چنانچہ اس نے اپنے طور پر اپنے رشتہ داروں اور بستی کے دوسرے لوگوں سے دودھ لینے کی کوشش کی، مگر کسی نے بھی بھینسوں کے مر جانے کے خدشے سے دودھ دینے سے انکار کر دیا۔ اگلے دن جب حضرت امام علی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کو دودھ نہ ملا تو آپ نے اس بارے میں اپنے مرید سے پوچھا تو اس نے اپنی بھینسوں کے مرنے کی تمام رداد بیان کر دی اور کہا کہ تمام بھینسیں مر گئی ہیں، صرف ایک بھینسا رہ گیا ہے، اس لیے دودھ کا بندوبست کیسے کروں۔ یہ سن کر آپ زیر لب مسکرائے اور فرمایا، جاؤ وہ بھینس ہے اور اس کا دودھ دھو لو۔ مرید جب گھر کے باہر موجود بھینسوں کے باڑے میں گیا تو دیکھا کہ بھینسے کی بجائے ایک بھینس کھڑی ہے، چنانچہ اس نے دودھ دھو کر حضرت امام علی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کو پلایا تو وہ بھینسا بھی مر گیا۔ مرید پریشان ہو کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور صورتحال کی اطلاع دی۔ حضرت امام علی سرکار رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے اور فرمایا کہ جس ندی میں ہم نے چلہ کشی کی تھی اس کے کنارے پر پہنچ کر ندی کی طرف پشت کر کے اپنی بھینسوں کے نام ایک ایک کر کے پکارتے جاؤ، مگر خبردار پیچھے مڑ کے مت دیکھنا۔ مرید نے آپ کے حکم کے مطابق ندی کے کنارے جا کر اسی طرح ہی بھینسوں کے نام لے کر پکارنا شروع کیا۔ وہ جس بھی بھینس کا نام پکارتا وہ ندی سے نکل کر اس کے پاس آ جاتی۔ اس طرح اس کی تمام بھینسیں اس کے پاس آ موجود ہوئیں۔ آخر میں اس نے بھینسے کا نام لے کر پکارا، بھینسا ابھی باہر نکل ہی رہا تھا کہ مرید نے اچانک پیچھے مڑ کے دیکھ لیا۔ جیسے ہی اس کی نظر بھینسے پر پڑی وہ بھینسا پتھر کا ہو گیا۔ اپنی اس غلطی پر مرید بہت پشیمان ہوا، مگر اس کے ساتھ اسے خوشی بھی ہوئی کہ اس کی تمام بھینسیں زندہ سلامت اس کے پاس موجود ہیں۔